أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام خلاصہ قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تیسرے پارے کا خلاصہ اور تفسیر ہم آج سماعت کریں گے۔ تیسرے پارے میں بھی سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے، جہاں پر سورہ بقرہ میں تشریعی احکام کے ساتھ نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ یہاں تیسرے پارے کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو عطا کیے گئے ہیں۔ انبیاء کرام میں کسی کو سیادت و قیادت عطا ہوا، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ یہ تمام انبیاء علو مرتبے کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر یہ کہہ کر فضیلت دی گئی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، چونکہ بعض بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لہذا آپ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء کے فضائل اور فرق مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ سورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے۔ میری مراد اس سے آیت الکرسی ہے جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ آیت الکرسی کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت میں جانے کے لیے صرف ایک دیوار حائل ہوگی، وہ موت کی دیوار ہوگی۔ وہ شخص جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ جنت میں دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے، جو مرتے ہی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ اور پھر تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی بیان کیا گیا جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ قصہ بھی جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھا دیا جائے۔ یوں ہی اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ نہ معلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت کو مسلط کر دیا گیا، پھر انہیں زندہ کیا گیا۔ سورۃ البقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، اس کو بار بار پڑھنے سے، اس کے خلاصے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس سورے میں 5 جگہ احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا اس مقتول کے واقعے میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصے میں جنہوں نے رویت باری کا مطالبہ کیا تھا، اس قوم کے قصے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر چوتھے نمبر پر حضرت عزیر علیہ السلام کا جو ابھی آپ کے سامنے قصہ ذکر کیا گیا۔ 5ویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں جو آپ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ مذکورہ بالا کے علاوہ سورۃ البقرہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ دین اسلام، انسانیت، اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت،
اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورۃ البقرہ میں انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگ آتی ہے۔ ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو محض دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اسے اس کسان کے ساتھ تیسرے پارے میں تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے۔ اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں کے دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ صدقہ خیرات کے شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ مناسب بات یہ کہہ دینا اور درگزر کر دینا ایسے صدقے و خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے کسی کی جانب سے تو تم کبھی اس کو نہ لو سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، چھپا کر رات کے اندھیروں میں بھی ضرورت مندوں کو دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا بھی ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے قبطی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال قبطیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بھی وہ خبر سے یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی ہے کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو تم اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کتنی زیادہ وعید ہے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن نے صدقے کے فضائل و آداب بیان کرنے کے بعد ربا کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور ربا 2 متضاد نظام ہے۔ صدقے میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خود پر اللہ کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی بھی دبی دبی اور چھپی چھپی آواز سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ نمبر 3، تیسرے پارے میں ربا کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو
کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ نمبر 2، جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام اور چھپی ہوئی بات نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر، دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو کہ پین قلم پیپر نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 پر، دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں، اس بات کو بتایا گیا ہے۔ چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، طلاق اور عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان پر اس کی طاقت کے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ فرمایا گیا۔ یوں ہی سورت کا اختتام جامع ترین دعا پر کیا گیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، کہ جس میں مسلمان کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کیا کریں کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، نیز وہ اللہ تعالی سے دعا اور اس سے التجا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچتے رہیں گے۔ سورہ بقرہ کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے، پھر تیسرے پارے میں سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے، اب 9 رکوع سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت بالاتفاق ہر ایک کے نزدیک مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو حمامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دو روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، ان 2 صورتوں کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 روشن صورتیں ہیں، اس کی تلاوت کیا کرو، تمہاری زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی روشنی ہوگی۔ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں حد درجے مناسبت پائی جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 صورتوں کو زہراوین، 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ علاوہ ازیں ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، مگر سورہ بقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف تھا، جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ سے ہے۔ پھر یہ کہ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے، اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں نصارہ کے 60 افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا، اور انہیں معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں،
ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات ہی پر مشتمل ہے، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں سے کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات کو مشتبہات کہا جاتا ہے۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دماغ میں فتور پایا جاتا ہے وہ مشتبہات کی غلط سرد تعویل کرنے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کلمت اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات کی قسم میں سے ہے۔ ان متشابہات کی بنیاد پر شرکی عقائد کی عمارت کھڑی کرنا پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ اور نہیں۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ خود باری تعالی ان کے پاس فرشتے اور نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی توحید کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر و عناد کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نزدیک نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ اور کوئی ناتا نہیں ہے، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ اس کا کتنا ہی قریبی دوست بن جائے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ کافر مسلمان کا کبھی مخلص نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مومن کو چھوڑ کر اعتبار کافر پر نہ کرے، بلکہ اپنے دوست و احباب میں مومن ہی کو بنائے۔ 3 عبرت آموز قصے بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں 3 پارے میں۔ اس کے بعد والی آیات میں سورہ آل عمران کے 3 عبرت آموز قصے بیان کیے کرتی ہے۔ یہ تینوں قصے خوارق عادت یعنی عادت کے برخلاف کی قبیل سے ہیں، اور تینوں اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ کی والدہ حنہ بنت فاقوز صاحب کردار اور پاک خاتون تھی۔ عرصے تک ان کے یہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہا تھا، دیکھ کر دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ اللہ کے حضور دامن کو پھیلا کر درخواست کی اور نظر مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے گا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرما لی، ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک سانحہ یہ بھی پیش آ گیا کہ نومولود بچی کی والد انتقال فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سابق دستور کے خلاف زوج عمران کی نظر قبول فرما لی، اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کا پھل دیکھا تو وہ ایک دن پوچھا، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے یہاں سے آتا ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں اولاد کی آرزو جاگ اٹھی۔ حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما دیجئے، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکستہ دلی سے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اور خشوع اور خضوع سے کی گئی دعا کو قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ نمبر 1، وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ نمبر 2، وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں کے مقام پر فائز ہوگا۔ نمبر 3، وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، اور وہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تیسرا عبرت آموز قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان کیا گیا ہے۔ اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہی کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا تھا کہ میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی، اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا، پکا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، انہوں نے بھی تدبیر کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی تدبیر کی، انہوں نے بھی مکاری کی، انہوں نے بھی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کی پناہ سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا تھا، 3 دن تک وہیں رہے۔ یہ یہود کا کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، پھر قبر میں ان کو دفن کر دیا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر خبر پھٹی اور آسمانوں پر چلے گئے معاذ اللہ، اور وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہو گئے۔ متحدہ ہندوستان میں ایک مدعی نبوت کی اقتدا کرنے والے فرقے کا دعویٰ ہے کہ آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے، آپ کو مردہ سمجھ کر خبر میں دفن کر دیا گیا، شاگردوں نے آپ کا علاج کیا جس سے آپ تندرست ہو گئے، پھر آپ ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے ہیں، وہاں کا انتقال ہوا۔ یہ تمام کے تمام دعوے، ان تمام دعووں کے برعکس قرآن کا دعویٰ اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور پھر اپنی زندگی پوری فرما کر طبی موت مریں گے۔ سورہ آل عمران میں سے جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں تجھے اس وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن کافروں پر غالب کر دوں گا۔ نجران کے وہ عیسائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، تیار نہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا اور اس میں ان کے 14 انتہائی سربراوردہ مذہبی رہنما بھی شامل تھے،
ان میں سے کوئی بھی مباہلے کے لیے تیار نہ ہوا بلکہ آپ کو جزیہ دے کر راضی ہو گئے۔ اگر وہ لوگ تیار ہوتے تو اللہ کی لعنت کے ساتھ زمین میں ڈھس جاتے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہودی ہو یا نصارہ ہو، ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اہل کتاب، خواہ وہ یہودی ہو یا نصارہ، ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء نے کی ہے اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی ہے، اور وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بددیانتوں اور ان کے جھوٹ اور افتراء کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب آپ پر ایمان لے آؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہاری امتی ان کی اتباع کرنے اور ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کے بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضد ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں، اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تیسرے پارے کا اختتام ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ چوتھے پارے کے لیے انتظار کریں، ہمیں بھی اجازت دیں، آئندہ محفل میں ہم چوتھے پارے کا خلاصہ سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار